اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میسج میرے پاس آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ، استغفار بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میری روح بھاری رہتی ہے، بہت بھاری پن سا محسوس ہوتا ہے، توبہ بھی بار بار ہوتی ہے، اور لیکن ہر بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں صرف تعداد پوری کرنے کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہوں، جو ٹارگٹ ہے اس کو بس مجھے پورا کرنا ہے، تو مجھ پر رکت طاری نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اس کے لیے کچھ ٹپس بتا دیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے میرے مرشد پاک نے کچھ تسبیحات بھی بتائی ہیں، لیکن دور ہونے کی وجہ سے، یعنی ان سے فزیکلی اس طرح میری ملاقات نہیں ہوتی، تو کبھی میں اس وظیفے پہ، کبھی میں اس وظیفے میں، اور مجھے ان سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس سلسلے میں مجھے کچھ ٹپس دے دیں کہ میرا دل جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھہرے، یکسوئی آئے ذکر کرنے میں، درود شریف پڑھنے میں، اور مجھے کوئی پریکٹیکل ٹپس چاہیے۔ اچھا دیکھیں، بہت سارے ٹپس ہیں جو کسی کے لیے کام کرتے ہیں اور کسی کے لیے کام نہیں کرتے، تو یہاں پہ ہم کچھ وہ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ چلیں دل میں یکسوئی آ رہی ہے، روح کا بھاری پن بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو فکر ہے کہ آپ نے درود شریف کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ آپ پھر بھی درود شریف تو پڑھ رہے ہیں نا، اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے روح بھاری ہو، چاہے یکسوئی نہ آئے، چاہے رکت نہ طاری ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کو نماز کا حکم دیا گیا، اس طرح آپ کو درود شریف پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا، اور اس میں کوئی وقت کی پابندی چیز کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا۔ جیسے حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ اور اس کے فرشتے کب سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، کس وقت پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جب سے اللہ ہے تب سے درود شریف ہے۔ تو بے شک تعداد پوری کرنے کے لیے آپ درود شریف پڑھیں، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رکت طاری ہو، یکسوئی آئے، تو رکت طاری کرنے کے لیے تو دیکھیں بہت آسان سا ٹپ ہے کہ آپ نمبر 1 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوٹیوب پہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی نعت شریف جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، آپ ایون یوٹیوب کے اوپر لائیو مدینہ شریف کی جو ویڈیوز ہیں وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان میں سے جب بھی کوئی آپ ٹپ اپنائیں گے تو یقین جانیں چاہے چند سیکنڈز کے لیے ہی کیوں نہ آپ پہ رکت طاری ہو، آپ پہ رکت ضرور طاری ہوگی۔ اسی طرح جب آپ مدینہ شریف لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں حضور پاک کا جب روضہ مبارک آپ کے سامنے آئے گا، تو ڈیفینیٹلی جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ روضہ مبارک کو سامنے دیکھ کر آپ کو ایک عجیب قسم کا لطف محسوس ہوگا، اور درود شریف مزید گہرائی سے، یعنی اب روح کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ رکت چاہے چند سیکنڈز کے لیے ہی کیوں نہ ہو، زبردست بات ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ غم میں مبتلا ہیں، آپ کا رونے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی ڈپریشن ہے، اداسی ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ رو لیں اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں۔ یقین کریں آپ کے آنسو اور جو درود شریف کا جو کمبینیشن ہے نا، وہ آپ کے دل کو وہ سکون دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے فیوریٹ نعت خواں کی جب نعت سنیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے گا، آپ بار بار درود شریف پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ ساتھ میں یوٹیوب کے اوپر درود شریف کے جو مشاہدات ہیں، واقعات ہیں، وہ لگا لیتے ہیں، اس سے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے۔ اچھا دیکھیں، اب ہو سکتا ہے کچھ ٹپس آپ کے لیے کام کریں، کچھ آپ کے لیے نہ کام کریں، لیکن یہ زیادہ تر وہ ٹپس ہیں جو ڈفرینٹ لوگوں نے آزمائی ہوئی ہیں، اور کسی نہ کسی کے لیے ان ٹپس نے ضرور کام کیا۔ مزید میں آپ کو ایک بات بولوں گی کہ دیکھیں، اگر آپ کی روٹین میں ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ درود شریف پڑھنا ہے، تو 1 گھنٹے تک آپ کی ایک ہی فیلنگ رہنا ذرا مشکل ہے۔ ظاہر ہے آپ انسانوں میں رہتے ہیں، اکیلے تو رہتے نہیں بیابان میں کہ جہاں پہ نہ کوئی آواز لگے اور بہت یکسوئی کے ساتھ آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھ سکیں۔ آپ کو آواز بھی لگے گی، دل میں وسوسے بھی آئیں گے، کبھی شیطان کی طرف سے، کیونکہ وہی ٹائم ہے کہ جیسے اس نے آپ پہ اٹیک کرنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، درود شریف آپ کی روح میں جذب ہوتا ہے، اور درود شریف آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ آپ اپنے وسوسوں کو اگنور کرتے ہیں، اور الحمدللہ پھر آپ ان سے تنگ نہیں ہوتے۔ سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ 1 گھنٹے تک آپ کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہ سکتی، تو اس 1 گھنٹے میں اگر چند لمحے بھی آپ پہ رکت طاری ہو جائے نا، یا آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں فیل ہو، تو اس کو بھی غنیمت جانیں اور شکر ادا کریں۔ آپ کے مرشد پاک نے جو آپ کو وظائف دیے وہ تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس میں جو ہیرا پھیری کریں گے یا جو بھی چیز کریں گے وہ پھر آپ کا اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ذکر اذکار آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، یہ بھی سنا گیا ہے کہ اگر مرشد پاک سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا لیکن آپ ان کے دیے گئے اذکار باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں اور جو ان کی انسٹرکشن ان کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کو خواب میں بھی گائیڈ کیا جاتا ہے۔
اب سب سے امپورٹنٹ بات، بعض اوقات ہم لوگ درود شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کام ہم نہیں کر رہے ہوتے یا اس میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے اپنے نفس کو قابو کرنا۔ ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کو قابو نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ تمام باتیں کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی آ جاتی ہیں، ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک طرف آپ درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، آپ کی روح پاک صاف ہوتی ہے، پھر گناہوں کی طرف چلے گئے یا اپنے نفس کو قابو نہیں کر رہے، تو پھر وہیں سے داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں اور استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، توبہ بھی بار بار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے نفس کو نہیں قابو کر رہے ہیں نا، تو پھر یہ روح کا بھاری پن ہونا یا بے چینی ہونا، یہ سب ہوگا۔ اب اپنے نفس کو ہم کیسے قابو کریں؟ ہم قرآن شریف کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، سورہ مزمل۔ آپ سورہ مزمل کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس میں صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفس کو قابو کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ پہلی آیت سے اس کو پڑھیں، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قیام کرو رات کو مگر کم، آدھی رات کا قیام کرو یا اس سے تھوڑا کم، یا زیادہ بڑھا دو اس پر، اور آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھو، بے شک ہم ان قریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 6، اس کو پڑھیں۔ بے شک اٹھنا رات کا وہ زیادہ شدید ہے کچلنے میں اور زیادہ درست بات میں۔ اس کی ٹرانسلیشن یا اس کی جو آسان لفظوں میں ترجمہ جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس آیت میں آپ کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو کچلنا چاہتے ہیں تو رات کو اٹھیں تہجد کے لیے، اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ سورہ مزمل کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن میں تمہیں بہت کام رہتا ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آپ نا یہ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اچھا، اگر آپ یہ کریں گے نا کہ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، بھاگے بھاگے گئے، وضو کیا، پھر تہجد کے نفل پڑھے، اور جو بھی تھوڑا بہت ذکر آپ نے کیا، اس میں وہ بات نہیں بنے گی۔ کوشش کریں کہ آپ فجر کی نماز سے کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں، اچھے طریقے سے وضو کریں، اور پھر تہجد کے نفل پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ اپنے نفس کو مار کر اس طرح اٹھیں گے نا رات کو، تو آپ کو اپنی عبادتوں میں بھی مزہ آنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے خاص محبت، ایک خاص رابطہ آپ کا قائم ہو جائے گا۔ اور جب اس وقت آپ استغفار پڑھیں گے نا، یہ سوچ کر پڑھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے اور آپ نے گھٹنے ٹیکے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بے شک آپ استغفر اللہ نہ بولیں، آپ یہ بولیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سرنڈر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان لمحوں میں۔ کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ زمین والوں کے مزید قریب آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے تو آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے اچھے طریقے سے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ دوسرا ایک بہت ہی آزمودہ ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ اپنے کسی گناہ سے باز نہیں آتے، آپ اپنے سے عہد کر لیں کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے جائیں کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو پلیز یا اللہ میری مدد فرما اور مجھے ان گناہوں سے بچا لے۔ یہاں پر شرط کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور دل کھول کے مانگنا ہے اور سچے دل سے مانگنا ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا اب یہ میں نے ویڈیو سن لی ہے تو چلو بھی سر سے اتارو۔ ہم اپنی ذات سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال یہ کچھ ٹپس ہیں، آپ ضرور کوشش کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح حضور پاک کی محبت میں ڈوب کے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ادا پسند آ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بابرکت اور بہت مبارک زیارت عطا کریں، آمین ثم آمین۔ اور اس رمضان شریف میں ہمیں تمام وقتوں سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔